نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوتي لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونصر في أجائبه وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج ہم لوگوں کو پھر ایک موقع عطا کیا ہے اس مجلس میں بیٹھنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. جو کچھ ہوتا ہے یا ہم لوگوں سے ہوتی ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو قرآن اور سنت کا صحیح علم نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنا، سیکھنا، سمجھنا اور سمجھانا اور عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا بہت آسان کر دیں. آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ الفرقان آیت نمبر 41 to 54 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں اور مزید اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جی تلاوت شروع کیجیے عصمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيهِ مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. صدق. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ
اور جب رأی کا وہ دیکھتے ہیں آپ کو، وَإِذَا اور جب رأی کا وہ دیکھتے ہیں تجھ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں وہ بناتے تجھ کو، یا نہیں وہ بناتے تیرا، إِلَّا هُزُوًا مگر مذاق. احاذ الذی کیا یہ ہے وہ شخص بعث اللہ بھیجا اللہ نے رسولہ رسول بنا کر. تو دیکھیے یہ آیت، اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں ہم لوگوں نے جو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اور اس کے مبتلا کیا، اور یہ باتیں کن کو بتائی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکین مکہ کو بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے انبیاء کا انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، تباہ کرنا ہلاک کر دیا جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ہلاک کرنا تھا. تو اس کے بعد پھر یہاں بات آ رہی ہے کہ اور اس کی پھر وجہ بھی بتائی گئی کہ کیوں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، اور وہ ہلاک کیا اس کی بھی وجہ، اور یعنی یہ سب دیکھنے کے بعد یعنی مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بستی سے گزرتے تھے، یعنی جہاں جن بستیوں پر عذاب آیا جیسے قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط، ان بستیوں کو وہ دیکھتے تھے، وہاں کے کھنڈروں سے گزرتے تھے کہ کس طرح سے، اور وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح سے ان پر عذاب آیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عبرت حاصل نہیں کرتے تھے. اور اس کی وجہ پھر یہ اس سے پہلے والی آیت میں بتائی گئی، بل کانوا لا یرجون نشورا، کیونکہ وہ دوبارہ اٹھنے کی، دوبارہ جی اٹھنے کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی، آخرت کے قیام کے بارے میں جو ہے وہ امید نہیں رکھتے تھے، تو اس لیے وہ ان کو اس سے عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پہ لینڈ سلائڈ ہوتی ہے، سونامی آتے ہیں، وائرس، یہ جو ابھی کرونا وائرس تھا، اور جتنے بھی جو ڈیزاسٹر جو ہم دیکھتے، تو اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا یعنی اس کو عبرت سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یا ہم اس کے لیے سائنٹیفک ریزن بتاتے، ہاں یہ اس کی وجہ سے ہوا، وہ یا کیا یعنی کوئی بھی سائنٹیفک ریزن بتاتے ہیں، کیا یہ ہے اس کے لیے ایسا ہو رہا ہے. تو ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے، کہیں ہماری بات تو نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت پر دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کرنے والا بنائے، اور جو یقین کرتا ہے نا، نشورا لا یرجون نشورا، وہ تو امید نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو آخرت کا یقین کرنے والے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے ہر اعمال کا حساب دینا ہے. تو ہم جب ایسی ڈیزاسٹر جب ہم دیکھیں گے تو اس سے عبرت حاصل کریں گے، اور پھر کیا کریں گے عبرت حاصل کر کے؟ کیا بس عبرت حاصل کر کے رہ جائیں گے؟ بتائیں اب کیا کریں گے جب عبرت حاصل کرتے تو کیا کریں گے ہم؟ جب کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہم کیا کریں گے بتائیے آپ؟ میم تو ہم استغفار آپ کریں کو گے، نا اصلاح کریں گے. اللہ کی اللہ طرف رجوع استغفار. جی بالکل، ہم سب اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، یہ نہیں کہ ہاں دوسروں کی بات نہیں کریں گے کہ ہاں یہ لوگ تو یہ ایسے ایسے کرتے ہیں اس کے لیے ان کے اوپر عذاب آیا، کہ وہ ایسا کرتا ہے اس کے لیے اس پر عذاب آیا، اس کے لیے آفت آئی. نہیں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے. اگر سینڈ اسٹارم بھی ہو رہا ہے، زوردار بارش بھی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی بھی عذاب آ رہا ہے، تو ہم لوگ دیکھیں گے ہمارے سے کیا غلطی ہوئی، کہ میری غلطی کی وجہ سے، میری گناہ کی وجہ سے تو نہیں ایسا ہو رہا ہے کہ سب کے اوپر عذاب آ رہا ہے. تو ہمیں دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی، کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی، اور پھر گناہوں کو پہلے اپنے یاد کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ اپنی اصلاح کریں گے، استغفار کریں گے بہت زیادہ. اصلاح کریں توبہ گے. استغفار کریں گے، اور پھر اپنی اصلاح کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے، ہے نا. پھر آگے اب انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو بات ماننی نہیں ہوتی ہے، جو جن کو بات یعنی کتنی بھی سمجھائی جائے، دلیل کے ساتھ بات بتائی جائے، اگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، نشانیاں بتا رہے ہیں، عبرت کی نشان بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جن کو بات نہیں ماننی ہوتی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا یہاں ذکر آیا ہے، یعنی وہی مشرکین مکہ. اور یہ آیت جو ہے وہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ایسے تمام لوگوں کے لیے کہ جن کے سامنے یہ ساری نشانیاں بتائی جاتی ہیں اور پھر بھی اپنے ہی اس میں وہ رہتے ہیں، تو ان سب کے لیے اس میں ہے کہ کہیں ہمارا تو رویہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں کیا کرتے ہیں وہ، کہ جب وہ دیکھتے ہیں، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار مکہ کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ان کا
जो उनकी हॉबी या उनका महबूब मशगला जो है वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना। और वो आपको देखते तो एक दूसरे को जैसे एक दूसरे से कहते, ये जो आगे आया ना, हाज़िल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला, क्या ये है वो शख्स, यानी तहकीर के साथ एकदम ताना देते हुए हकारत के साथ ये कहते थे कि ये है वो शख्स जिसे भेजा अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का, यानी जो दीन की दावत दे रहा है, जो दीन का दाई है, जब उसकी बात नहीं माननी होती, यानी कुफार मक्का को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे उसका उनके पास जब कोई जवाब नहीं होता था, कोई उनके पास दलील नहीं होती थी, तो वो क्या कहते, तो क्या करना शुरू करते थे, किस तरह से बात को टालते थे, मजाक उड़ाकर, उनको हकीर समझकर, उनको छोटा समझकर, उनकी तहकीर कर कर, उनका इस्तेज़ा कर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेज़ा करते थे और मजाक उड़ाते थे। तो यही बात जो है वो आज भी, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात आई है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मजाक उड़ाते थे और कहते थे क्या यही शख्स अल्लाह ताला को अपनी सारी मखलूक में रिसालत के लिए पसंद आया था, यानी ऐसे मजाक करते हुए कहते थे, यानी इसकी हैसियत को देखो और इसके दावे को देखो कि हम इतने ही यानी क्या हम, वो तो कितना हकीर है, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीर समझते थे और अपने आप को बहुत बड़ा, क्यों, क्योंकि माली एतबार से और रुतबे के एतबार से वो लोग बड़े थे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब और सब कुछ अखलाक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा था, लेकिन वो हकीर समझते थे क्या हम, और फिर वो कहते थे कि हम इतने ही अकल के आंधे हैं कि इसके दावे को तस्लीम कर लें। तो यहाँ यही बात आई है, और यानी अल्लाह ताला मुशरिकों के कौल को बयान कर रहे कि शिर्क पर जो जमे हुए थे वो फक्र के साथ कहते थे कि ये वो शख्स है जो हमारे माबूदों का जिक्र करता है, जो हमारे माबूदों का जिक्र करता है, इसका जिक्र ये जो है ना, कि जो हमारे माबूदों का, यहाँ जो आया है अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला, यहाँ बात आई है क्या ये है वो शख्स जिसे भेजा अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर, यानी अल्लाह ताला को बस यही मिल गया था रसूल बनाकर भेजने के लिए। तो एक ये, और फिर दूसरी सूरह अंबिया आयत नंबर 36 में बात आई है, यानी वो कहते हैं क्या, यानी उनके बारे में कहता है क्या ये बातिल इलाह वो है। अच्छा, ये आयत है ये जो सूरह अंबिया आयत नंबर 36 में आई है, क्या वो कहते हैं वो शख्स है क्या, ये वो शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है, यानी उनके जो बातिल माबूद है ना, तो उनके बारे में कहता है कि इनके हाथ में जो है वो कोई भी इख्तियारात नहीं है। तो उस पर वो भड़क उठते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे ना, उनके बातिल तौहीद की दावत देते थे, उनके बातिल माबूदों की नफी करते थे कि उनके हाथ में तो कोई भी तसर्रुफ नहीं है, कोई भी इख्तियार नहीं है, कायनात का सारा के सारा इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है, तो वो भड़क उठते थे और फिर इसकी वजह से वो मजाक उड़ाते थे। तो आज भी देखिए, जब जब भी कभी कोई भी कब्र परस्त जो है, जो कब्रों पर जाने वाले, कब्रों पर नियाज नजर करने वाले हैं, तो उनके बारे में, तो जब वो कब्र में दफन जो लोग हैं उनके बारे में कुछ भी कहा जाए, तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है, जो शिर्क करते हैं, जो गैर अल्लाह की नियाज नजर करते हैं, जो दरगाहों पे मज़ारों पर जाते हैं, उसका तवाफ करते हैं, वहां सजदे करते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है पता है, क्या रिएक्शन होता है, वो फौरन से भड़क उठते हैं। कुरान में खुद इसका जिक्र है कि वो शिर्क करने वाले फौरन से भड़क उठते हैं जब उनके सामने अल्लाह के अलावा यानी जब सिर्फ एक अल्लाह ताला की बात की जाए तो वो भड़क उठते हैं, क्योंकि उनको अपने, यानी और वो इसमें, यानी अपने जो औलिया जिसको वो मानते हैं ना, जो कब्र में दफन है बुजुर्ग, उनको औलिया समझते हैं, और वो इसमें यानी गुस्ताखी समझते हैं कि ये जो है वो गुस्ताखी कर रहा है, तो यानी लोग जो है वो गुस्ताखी कर रहे हैं। तो आज भी यही हाल है। तो इसलिए जो है ये लोग जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं, और आज भी जो भी अल्लाह के सिवा किसी की लोग जो इबादत करते हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी के नाम की नियाज नजर करते हैं या जो भी करते हैं, तो उनको जब रोका जाए, उनको जब बताया जाए, उनको जब तौहीद के बारे में समझाया जाए, तो वो इसी तरह दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कभी भी ये अगर कोई मजाक उड़ाए ना, यानी आपको हकीर समझे, मजाक उड़ाए,
تو ہمیں اس بات سے رکنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب انسان پر گزرتی ہے تو پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ اپنی عزت کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو مجھے ذلیل کریں گے اگر میں اس کو اسے روکوں تو مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مذاق اڑایا گیا تو پھر ہم کون سی چیز ہے نا. تو اس کے لیے یہاں یہی بات ایک آئی ہے. اور پھر یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور کون لوگ یعنی کون مذاق اڑاتا ہے؟ مذاق وہی اڑاتا ہے. یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھے. جب بھی کوئی کسی کا مذاق اڑائے نا تو سمجھنا چاہیے اس میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے. کیونکہ مذاق وہی اڑاتا ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا، جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہوگا. اور کس کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ جس کو وہ یعنی جو جس کو حقیر سمجھتا ہے، یا جس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، یا اپنے سے ہلکا سمجھتا ہے کہ اگر اس کا مذاق بھی اڑائے تو یہ ہمارا کیا بگاڑے گا. تو یعنی کون لوگ مذاق اڑاتے ہیں؟ جو تکبر کرتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور کن لوگوں کا اگر کوئی اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جو اسٹیٹس میں جو کسی بھی طرح سے جو یعنی یہ پاور رکھتا ہے تو ان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے زیادہ؟ مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ جو یعنی سامنے والا سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو حقیر سا ہے، اس کی کیا مجال، یہ کیا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. یعنی اپنے سامنے کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ ان لوگوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیکھیں سورہ حجرات میں ہم لوگ کئی بار پڑھ چکے ہیں نا کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. تو مذاق اڑانا جو ہے یہ بہت ہی بری حرکت ہے. اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ بات یاد ہے کہ مذاق اڑانے کی کیا سزا ہے؟ کون بتائے گا؟ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کئی بار. جو کسی وہ کا اسی مذاق طرح اڑاتا تو وہ اسی طرح بن جاتا ہے جس طرح اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جی بالکل صحیح. بارک اللہ فیک وقول ملک. یعنی جس بات کے لیے مذاق اڑائی جاتی ہے نا کہ ہاں یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، تو وہ جو جس بات کے لیے مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہی خامی جو ہے وہ مذاق اڑانے والے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ لوگ مذاق اڑائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی محفوظ رکھے. اور جب ہم دیکھیں نا دوسروں کو کہ لوگ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی شوہر ہے اور اگر بیوی کا مذاق اڑا رہا ہے کسی بات پر، اگر وہ موٹی ہے تو مذاق اڑا رہا ہے. یعنی ایک مذاق کرنا الگ بات ہوتی ہے ہاں، اور مذاق اڑانا تانا دینا وہ الگ بات ہوتی ہے. یا کوئی بھی یعنی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو ہمیں اس سے روکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. تو اور جب کوئی ہمارا مذاق اگر اڑائے تو ہمیں یعنی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا اور پچھلے تمام جو انبیاء ہے تو ان لوگوں کا بھی کس طرح قوم نے مذاق اڑایا. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں پھر آگے آیت نمبر 42 انقیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے شک قریب ہے لیہدلنا کیا بھٹکا دے ہم کو ان آلہتنا ہمارے الہوں سے، لولا اگر نہ ان صبرنا یہ بات ہوتی کہ ہم جم گئے ہوتے علیہ اس پر ان پر، وسوف اور انقریب یعلمون وہ جان لیں گے، ہی نہ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا کون ہے زیادہ بھٹکا ہوا راستے کے اعتبار سے. اور کیا کہتے تھے یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ، اور کیا کہتے تھے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم تو بچ گئے. یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے ہم تو بچ ہی گئے کہ اس نبی کے یعنی اس نبی کے جھانسے میں نہیں آئے اور اپنے دین پر قائم رہے. یعنی وہ اپنے دین کو جو کہ بے دینی تھی، بالکل سراسر بے دینی باطل دین تھا ان کا، تو اس پر وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو بچ گئے، بال بال بچ گئے. یعنی اس نبی کے جھانسے میں نہیں آئے، اس شخص کے، بلکہ نبی نہیں بلکہ وہ اس شخص کے، وہ کہتے تھے کہ اس کے جھانسے میں نہیں آئے اور اپنے دین پر قائم رہے، ورنہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے ہی روک دیتا. یعنی اگر ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید یعنی کہ پیروی میں اور اپنے معبودوں پر جمع نہ رہتے، یہاں جو لفظ ہے نا ان صبر نہ، کہ نہ ہم صبر کرتے، یعنی کیا معنی ہے اس کا کہ نہ ہم جم جاتے، نہ ہم ثابت قدمی رکھتے، نہ ہم استقامت رکھتے. صبر نہ کا یہ سارا معنی ہے. تو نہ ہم صبر کرتے تو یہ رسول ضرور ہمیں بتوں کی عبادت سے روک دیتا اور ہمیں گمراہ کر دیتا.
تو صبرنا کا مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ کیا ہے، صبر و استقامت کے ساتھ کرے. یہاں تو وہ لوگ باطل پر استقامت اختیار کر رہے، ثابت قدمی کر رہے، جبکہ ہمارے پاس دلیل ہے. دیکھیے ان مشرکوں کا کیا حال تھا، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی شرک کرنے کی بجائے. یہاں جو یہ کہہ رہے نہیں تھی. دلیل نہیں تھی ان کے پاس، نہ عقلی دلیل تھی نہ نقلی دلیل تھی، ہے نا. نہ کوئی ان کے پاس کوئی آیت ایسی آئی تھی، نہ کوئی وہ غور و فکر کر کے کوئی اس پہ پہنچے تھے کہ ہاں شرک جو ہے وہ صحیح ہے. تو ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، پھر بھی اس کے باوجود وہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر جمے رہتے. یعنی اس ٹائم کے مشرکین مکہ، اور اس طرح سے وہ باتیں کر رہے کہ اگر ہم اپنے اس پر جمے نہیں رہتے، اپنے دین پر، اپنے الہوں پر اگر ہم جم کے نہ رہتے، اپنے آباء و اجداد کی پیروی پر جم کے نہ رہتے، تو یہ جو شخص ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں بھٹکا دیتے ہیں اپنے الہوں سے، یعنی پھر ہم ان کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ دیکھیں باطل دین پر جمے ہوئے تھے. اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، جبکہ ہمارے پاس حق بات ہے اور ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے باوجود ہم کتنے حق پر اور سچ پر جمے ہوئے ہیں، جبکہ جمنا تو ہمیں ہی چاہتے ہے نا. اور آج دیکھیے جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے نا، تو وہ اپنی اسی وجہ سے کہ ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے نا اپنے دین پر، جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو اس پر جمے رہے. نہیں کوئی الہ، سب سے پہلے کیا آتا ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے. تو ہمارے پاس تو اس کی دلیل بھی ہے، تو اس کے باوجود بھی ہم تذبذب کا شکار رہتے ہیں. کبھی یہی کرتے ہیں، کبھی دوسرا کام کرتے ہیں، کبھی اطاعت کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. کبھی کس کی عبادت کرتے، کبھی کس کی عبادت کرتے. اب یہ مت سمجھیے کہ ہاں ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو مزاروں پر نہیں جاتے، ہم تو باباؤں کے پاس نہیں جاتے، ہم تو پوچھتے نہیں ہے کوئی چیز. مگر دیکھیے آگے ہی اس کا ذکر آئے گا جس کی عبادت ہم کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور وہ بھی شرک کی قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے کہ یعنی ان کے پاس تو دین نہیں ہے، بے دین ہے، اس کے باوجود حالانکہ قیامت کے دن کون سا کوئی دین قابل قبول ہوگا، اسلام کے سوا کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہوگا. اور سبحان اللہ اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ اس میں اپنے دین کو چھپاتے رہتے، کبھی ظاہر کرتے کبھی چھپاتے ہیں، کہ جیسے حالات ہوں گے، جیسے لوگ ہوں گے اس کے بیچ میں ہم ویسے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب یہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا ہے نا مرتے دم تک. وسوف یعلمون، یعنی پھر وہ جان لیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب، حین یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے نا تو وہ سمجھ جائیں گے من اضل سبیلا، کہ کون، یعنی ابھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا ہوا سمجھتے اور سمجھتے کہ یہ ہمیں بہکا دیں گے. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے تھے اس پہ اتنی تاثیر تھی کہ ہر کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی تھی. اور لوگ جو ہے وہ اپنے دین کو یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی اٹریکٹ ہوتے تھے، مائل ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے تھے کلام قرآن مجید، اس کی تاثیر، تو اس کو دیکھ کر سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سب دین کی طرف آ رہے تھے. مگر یہ لوگ کہتے کہ ہم جو ہے وہ بچ گئے، یعنی وہ اسلام قبول نہیں کیے، تو وہ اس پر وہ خوش ہو رہے کہ ہم تو اس پر ہم تو بچ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو کلام تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا. سبحان اللہ. اور جو سنت جو تھی، جو حدیث جو تھی، وہ بھی وہی ہے، خفی ہے نا، غیر مطلوع، جو پڑھی نہیں جاتی ہے وہ وہی ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ وہی ہے. تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں فرما رہے کہ وہ لوگ جان لیں گے، یعنی آج تو وہ دنیا میں کیا سمجھتے ہیں، اور آج بھی دیکھیں یہ کافر لوگ جو ہے وہ اتنے جمے ہوئے. ابھی فلسطین اور اس کی بات لیجئے، کس کی بات، اسرائیل کی بات لیجئے.
کہ وہ اتنے لوگ ان کی مخالفت کر رہے، اسرائیلی کی ان کے چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے، اتنی ان کو دھمکیاں جا رہی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ مسلمان تو پھر بھی غفلت میں سوئے ہوئے، لیکن جو مسلمان جاگے ہیں اور جو ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، اور جو غیر مسلم بھی فلسطینیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ سب ہونے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود بھی وہ ہل رہے ہیں اپنے اس سے، کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ وہ غلط کر رہے۔ بچوں کا مرڈر، بچوں کو یعنی جو شہید ہو رہے بچی، عورتیں اور کمزور اور جوان سب، تو کیوں؟ کیونکہ وہ ثابت قدم ہے، وہ تو اپنے بے دینی میں، یعنی دین تو یہی ہے، اسلام ہے، یعنی ایک بار اسلام کا دین آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، تو اس کے بعد ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ جب تک کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، اسلام قبول نہیں کرتا، کسی کا دین جو ہے وہ آخرت میں قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی یہ بول کر نہیں چھوٹے گا کہ نہیں ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جب تک کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ آگے وہ آیت آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی تمام انسانوں کے لیے تھی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ انسانوں اور جنوں کے لیے بھی تھی۔ تو وہ آج تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ باطل ہونے کے باوجود وہ ثابت قدم ہے، مضبوطی سے ڈٹے ہوئے، اور مسلمان دیکھیے کیا حال ہے کہ کتنا یعنی ایک تو غفلت میں ہے، اپنی دنیا میں ہے، اور ایک ہمت نہیں کرتا ان کی مخالفت کرنے کا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمان عوام کو توفیق دے کہ وہ قدم اٹھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہلے سب سے پہلی پیروی کس نے کی تھی؟ عوام نے، بعد میں سرداروں نے۔ تو جب عوام کریں گے نا تو پھر حکمران بھی مجبور ہو جائیں گے فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے اور ان کا مخالفت کرنے کے لیے، اسرائیلیوں کی مخالفت کرنے کے لیے۔ تو سبحان اللہ، یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ جب یہ لوگ جو باطل پر جمے ہوئے ہیں نا، جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، پھر چاہے وہ آسمانی عذاب ہو، زمینی عذاب ہو، یا جب موت کے وقت جب عذاب آئے گا، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ تو ان کو پتا چل جائے گا من اضل السبیلا، کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے کے اعتبار سے۔ تو دیکھیں یعنی اور یہی جب ہم سب جانتے ہیں جب فرعون غرق ہوا تو اس نے کیا کہا تھا بتائیے، اور اس نے کیا کیا تھا جب وہ غرق ہو رہا تھا؟ تب کیا کیا اس نے جب اس نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی بنو اسرائیل کے خدا پر ایمان لانا، ایمان لے آیا تھا وہ ٹائم پہ، بولا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ ہاں میں موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے حدیث خدا میں پر جو ایمان لاتا ہوں، خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کی بنو اسرائیل کے الہ پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا نہیں بولے، بنو اسرائیل کے الہ پر ایمان لاتا ہوں۔ ہاں تو دیکھیے وہ کس وقت اس نے کہا؟ جب اس نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ سمندر سے پار ہو گئی، اور جب فرعون اور اس کا لشکر آیا سمندر میں تو وہ غرق ہونے لگے۔ تو اس وقت وہ کہا اس نے کہ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، مگر اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ ہوا اس کو کچھ، یا کسی کو کچھ فائدہ دیں گا اس وقت جب عذاب کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے؟ تو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ دیں گا؟ جب نہیں موت کا میم، فرمان نہیں آتا ہے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے کب ایمان لانا ہے، کب یقین کرنا ہے؟ آج ابھی اسی وقت ہے نا، یہ نہیں کہ مرتے وقت انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا چلا، یعنی مرتے وقت، اور ہم سب جانتے ہیں سبحان اللہ یہ کسی سے چھپا نہیں ہے، مرتے وقت کیا ہوگا، جیسی آگ بند ہوں گے نا۔ اور اس کو صرف اپنے لیے دوسروں ان لوگوں کی بات نہیں سمجھے کہ جو غیر حق پہ، جو ناحق پر ہے، جو باطل پر ہے، کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ کون گمراہ ہے اور کون باطل ہے۔ ہم سب کتنے ہدایت پر اور کتنے ہدایت یافتہ ہے۔ تو جیسی آگ بند ہوں گی نا ہر ایک انسان کی، ہر ایک، کوئی بھی ہو، مومن ہو کافر ہو، یہ اپنی عمل کے لیے ہم یہ بات کریں، یہاں تفسیر میں یہ نہیں آئے گا، اپنے عمل کے لیے۔ تو اپنے جیسے آگ بند ہوں گی پوری یعنی بچپن سے تو یعنی اب تک جو ہم لوگوں نے کیے نا وہ ساری ریل جو ہے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا 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 ہم کر کے آئے ہیں، اور اس وقت انسان حسرت کرے گا کاش ہم نے اچھے عمل کیے ہوتے۔ تو آج ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوتاہیاں، انسان ہونے کے ناطے ہم لوگ خطا کار ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام گناہ خطا جان بوجھ کر جو کیے انہیں بھی، جان جانے میں بھی ہوئے انہیں بھی، اللہ تعالیٰ کے حق میں جو ہوئے اسے بھی،
اور اللہ کے بندوں کے حق میں بھی جو کوتاہیاں ہوئی انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے نا. تو اس وقت کا جو ہے وہ یعنی اس وقت عذاب کے وقت وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بھٹکا ہوا سمجھتے تھے، گمراہ سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہاں ہم لوگ جو ہے وہ بہکنے سے رہ گئے، ثابت قدم رہے اپنے الہوں پر. تو مگر مرتے وقت ان کو پتہ چل جائے گا، عذاب کے وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون بھٹکا ہوا. چلے یہاں تک آیت سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ ہاں، اللہم فقنا جی فی میم الدین. الحمدللہ. آیت نمبر 43 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارأیت من اتخذ، کیا دیکھا تم نے جس نے بنا لیا الہہ، الہ اپنا، ہواہ اپنی خواہش نفس کو. اللہم لا تجعلنا منہم، اس کو ہائی لائٹ کیجیے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تم نے جس نے بنا لیا الہ اپنا، اپنی خواہش نفس کو. افانت تکون، کیا بھلا تو ہوں گا علیہ اس پر وکیلا، کارساز. پھر اللہ تعالیٰ یہاں کیا بات فرما رہے ہیں؟ کیا تم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں. آیت نمبر 40. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور تمام انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خواہش نفس کا بندہ ہو کر آج ایک پتھر کی عبادت کر رہا ہے، اور کل اگر اسے کوئی دوسرا خوبصورت پتھر نظر آ جائے تو وہ پہلے کو چھوڑ کر دوسرے کو پوچھنے لگتا ہے، کیا آپ ایسے گرے ہوئے انسان کو راست پر لا سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اسے اس حال پر چھوڑ دیجئے. یعنی ارأیت الذی من اتخذ الہ ہواہ، یعنی کہ وہ جس نے بنا لیا اپنے نفس کو اپنا الہ. تو اس کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مراد ہے اپنے نفس کو اپنا الہ بنانا؟ ایک تو یہ یعنی یہ جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے بات، تو اس میں تو یہی کہ یعنی جو مشرکین مکہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی عبادت کرتے تھے وہ سب آئیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، انسان، ہر انسان، چاہے وہ کافر ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو یا ایمان نہیں لانے والا ہو، لیکن ہر انسان جو ہے موسٹلی جو ہے وہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، خواہش نفس کو اپنا الہ بنانے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے بجائے اپنے خواہش نفس کا بندہ یا غلام بن جانا. عبد ہے نا. یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ اس کی عبادت کرے. تو عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے عاجزی کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا. اللہ اور عبد جو ہے نا، آئین بادار، عبد یعنی بندگی، غلامی. تو اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، بندگی کرنا. تو جب کوئی دیکھیں بندہ جو غلام ہوتا ہے تو وہ کس کی حکم کی پیروی کرتا ہے؟ اپنی خود کی یعنی جو غلام ہوتا ہے، غلام یعنی اس زمانے میں ہوتے تھے، ابھی جسے ہم میٹس کہتے ہیں، جو اپنے گھر پہ آتے ہیں کام کے لیے. تو وہ جب آتی ہے اپنے گھر پہ، ہم لوگ جب کسی میٹ کو رکھتے ہیں تو وہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، سمجھو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں. تو ہم لوگ کیا چاہیں گے، جو ہم لوگ کہیں وہ کریں، وہ کہ وہ اپنی مرضی سے جو کام اس کو کرنا ہے تو وہ کریں گے. کیا کرتا ہے وہ؟ جو کس کی مرضی؟ مطلب ہمیں ہمارے اپنی مطابق ہم مرضی کرتے ہیں. ہاں جی، جو اپنی مرضی ہوتی ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ آ کے اپنی مرضی سے کرے، کہ جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ وہ نہیں کریں. تو یہاں دیکھیے اللہ، یہ جو بندگی ہے نا، جو بندہ، تو اپنے تو نام میں ہی ہے بندہ. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا چاہیے. لیکن جو انسان یہ کیا ہے بتانا ہم چاہ رہے ہیں کہ خواہش نفس کو اپنا الہ بنانے سے کیا مراد ہے. تو اس سے مراد سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے خواہشات نفس کا بندہ یا غلام بن جانا. اپنے نفس کا، اپنے خواہش کا، اپنے خواہش نفس کا بندہ یا غلام بن جانا. اور جو چیز اپنے دل کو اچھی لگے اس کو اپنا دین اور اپنا مذہب بنا لینا. چاہے پھر وہ بات قرآن میں ہو
یا نہ ہو، حدیث میں ہو یا نہ ہو، اس کو ہی اپنا دین اور مذہب بنانا. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں لوگوں میں بھی اور اپنے آپ میں بھی ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیں چاہیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق ہر عمل کرنا، چاہے پھر وہ کھانا پینا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، اور سننا ہو، کہنا ہو، بات کرنا ہو، سب کیا کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، اور جن جن باتوں سے منع فرمایا وہ اس سے رکنا نہیں، بلکہ جو دل میں آئے وہ کر گزرنا. تو یہ کیا ہے؟ اپنے خواہشات نفس کا بندہ بننا، اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنانا. تو دیکھیں کہ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ نہیں ہم تو کبھی بھی اپنے دل کی بات نہیں سنتے، ہم تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں. کیا صرف وہی دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ کیا اپنی مرضی سے جو کچھ دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہم وہی سنتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ کہ اپنی مرضی سے ہم لوگ کچھ سنتے ہیں کہ صرف وہی پہنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ یا اپنی مرضی سے ہم سب کچھ کرتے ہیں؟ کیا صرف وہی کھاتے پیتے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ کہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور باقی تمام چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں؟ کہ اپنی مرضی کے مطابق ہم لوگ ہر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجائے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے، خود کی مرضی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی یہ بھی ایک شرک کی بہت بڑی، یعنی یہ بھی شرک ہے کہ اپنے نفس کی بات ماننا، یہ ایک شرک کی قسم ہے. یعنی خواہش نفس کی پیروی کرنا، یہ جو ہے وہ اس کی. اور اس کے بارے میں دیکھیں 25 پارہ میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے، افرائیت الذی من اتخذ الہ ہواہ اضلہ اللہ علی علم، کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہی نفس کو اپنا الہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو علم آنے کے بعد بھی گمراہ کر دیا. یعنی دیکھیں کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہاں ہمارے پاس علم ہے تو ہم ایسا نہیں کریں گے. نہیں، علم آنے کے باوجود، بلکہ علم آنے کے باوجود تو زیادہ کہ پتہ چل رہی ہے، ساری باتیں پتہ چل رہی ہے، کیسا رہنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے، کون سی بات سننی ہے، کون سی نہیں سننی ہے. پھر بھی ہم لوگ اگر اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے رہے تو یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو اپنا الہ بنانا ہے، معبود بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے نا. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے امت کے بارے میں جن باتوں سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈراؤنی دو باتیں ہیں. ایک نفسانی خواہش، کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پھر سے سنیں، میں اپنی امت، یہ حدیث میں آتا ہے، ہم کو اس کی دلیل یعنی حدیث نمبر وغیرہ ہم نے ہاں لکھی ہوئی نہیں ہے تفسیر سے جب ہم نے لکھے تھے تو، ہاں مگر یہ حدیث ہم آپ لوگ بھی اس کی نکالیے دلیل، ہاں، اور پھر انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے. مگر یہ حدیث ہے کا مفہوم ہے کہ میں اپنی امت کے بارے میں جن باتوں سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈراؤنی دو باتیں ہیں، نفسانی خواہش اور لمبی امیدیں. جہاں تک نفسانی خواہش کا تعلق ہے وہ حق بات سے روکتی ہے. یعنی اپنے دل کی جو خواہش ہے نا، میری مرضی جو ہم لوگ بولتے ہیں، وہ کس سے روکتی ہے؟ حق بات سے روکتی ہے. اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہے، آخرت بھلا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان دونوں بھی ڈراؤنی چیزیں جو ہے بہت زیادہ، سب سے زیادہ ان سے محفوظ رکھے، نفسانی خواہش اور لمبی امیدیں. لمبی امیدیں، دیکھیں کسی کا ایک پل کا بھروسہ ہوتا ہے، ایک پل میں ابھی کیا ہو جائے، اپنے جسم کے اندر کیا تغیر ہوتی ہے، کیا کیا بیماریاں پنپتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے عافیت والی زندگی عطا کرے اور مرتے دم تک صحت عافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے. لیکن کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر بھی لمبی امیدیں کرنا کہ ہاں ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ وہ. چلے نیک کام کی جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پورے کرے، لیکن دنیا کی لمبی امیدیں اور آخرت کو بھلانا اور جو اپنے دل میں آئے وہی کرنا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ نفسانی خواہش کا علاج کیا ہے؟ اس کی مخالفت. جو دل میں آیا اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں منع فرمایا اس سے ہم لوگوں کو رک جانا چاہیے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا یقین
دیکھیں ساری آیت جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ہمارا آخرت پر یقین کہ دوبارہ اٹھنے کا یقین ہے، جو پیچھے آئی تھی نا بات احاذ الذی نہیں یہ کانوا لا یرجون نشورا کہ تھے وہ نا امید رکھتے جی اٹھنے کی، تو ہمیں اس پر اپنا یقین مضبوط کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے یعنی اعمال کا حساب دینے والے، تو انہی لوگوں کے لیے تو جنت ہے جو اپنے نفس کو خواہشات سے روکیں گا، اور اس کا ذکر سورہ النازیات میں آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ وہ اما من خافا اور وہ جو ڈر گیا ونہا النفس عن الہوا یعنی ڈر گیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، ونہا النفس عن الہوا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فإن الجنة هي المأوى تو اسی کے لیے جنت المأوى ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں، تو سمجھ میں آیا، اور یہ جو ہے وہ بدترین معبود ہے، یہ جو ہے نا، کیونکہ دیکھیے یعنی ہم سوچتے ہیں کہ جب بھی شرک کی بات آتی ہے نا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں لوگ، وہ عیسائی، وہ نصارہ، وہ بتوں کو پوجنے والے، وہ مزاروں پر جانے والے، وہ باباؤں کے پاس جانے والے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی اپنے خواہشات کی پیروی کرتے، جو اپنی مرضی، میری مرضی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جو میری مرضی ہے وہ میں کروں گی، ہمیں اچھا لگتا ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتیں کرنا، جب غیبت ہو رہی ہے تو اس کو سنتے رہتے ہیں، جہاں لوگوں کے عیب نکالے جا رہے ہیں وہاں سنتے رہتے، وہاں ہمیں نہیں یاد آتی یہ باتیں کہ یہ اگر ہم نے اس کو نہیں روکا تو ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے، یا ہم بھی اس گونگے شیطان کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمایا نا، اللہ تعالیٰ آج تک جتنی بھی ہم لوگوں کے سے گناہ خطا ہو گئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور سورہ فاتر میں اسی کے بارے میں آتا ہے نا، افمن زین له سوء عملہ فراہ حسنا، ترجمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سو بھلا جس شخص کو اس کے برے اعمال آراستہ یعنی کہ مزین خوبصورت کر کے دکھائے جائے تو وہ انہیں عمدہ سمجھتا ہے، یعنی وہ انہیں بہت اچھا سمجھتا ہے، کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے، یعنی نیک آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بس بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے تمام نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کو بھی، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما اور گمراہی سے بچا، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر وہ نفس کے والی ساری آیت یاد کیجئے، حدیث یاد کیجئے، ابھی اپنے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کسی کو یاد ہے نفس کے بارے میں کوئی آیت؟ ابھی گزرا من شر نفسی، یہ دعائیں بھی تو ہے نا میم؟ جی آیت کی پہلے ہم نے بات کی ہے، ہاں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میم ایک وہ بھی آیت ہے نا، قد افلح من زکاہا، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک، کہ وہی کامیاب ہو گئے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ نفس امارہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی بھی رہنمائی فرما، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھا، نفس امارہ کے شر سے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ما ابری والا نفسی جی یوسف علیہ پڑھیے السلام پڑھیے پڑھیے میم وما اتنی یاد ہے، ابری، وما ابریو علی نفسی، اتنی یاد ہے میم۔ اچھا، اور وہ جو ہے وہ برائی کا ہی ان النفس حکم دیتا ہے۔ لامارۃ بالسوء، یہ ہے آیا۔ ہاں جی جی بالکل صحیح، بارک اللہ فیک میں، تو خواہش نفس جو ہے وہ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کا ہی حکم دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، جب کہ زلیخا اتنی سامنے آئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی،
اور اس میں پڑھنے سے بچا لیا تھا. تو اسی طرح تمام یعنی اتنی بڑی یعنی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹی کوئی بھی ہم لوگ کے سامنے برائی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ بڑی سے بڑی بھی اور چھوٹی سے چھوٹی بھی ہم سب کو بھی اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھیں, کیونکہ پہلے اپنا نفس آتا ہے بعد میں پھر شیطان اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. چلے اب بتائیے آپ لوگ دعا جو نفس کی برائیوں سے پناہ مانگنے کی ہے, بہت سی دعا ہے, ایک ایک کر کے بتائے آپ کو جو بھی یاد ہے. چلے یہ میم اللهم إني أعوذ بك من شر جی اللهم بالکل صحیح. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ونفس لا تشبع دعاء ہم ایک ایک کر کے سنائیں گے تو ہوگا. اس طرح سے ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. سب آپ بتائیے پہلے جو دعا کیا. جی میم وہ ہے نا اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. جی جی بالکل صحیح. ہاں میم اور ایک نا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا مولا. جی بالکل صحیح, اپنے نفس کو پاک اللہم اعوذنی من شر نفسی, وہ بھی ہے اللہم اعوذنی من شر نفسی و من شر, وہ ہے نا میم. جی اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا تشفى ونفس لا تشبع دعاء لا يسمع الله. سبحان اللہ, ماشاء اللہ آپ لوگوں کو تو بہت سی دعائیں یاد ہے. الحمدللہ. اور بھی ہے اللہ اور کسی کو کوئی دعا یاد ہے؟ جی اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. جی جی میں نے اپنے نفس پر جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہر تشہد میں پڑھنے کا حکم دیا. سبحان اللہ. پڑھتے ہیں نا آپ سب؟ جی جی میم. جی صبح جی شام جی کے اذکار عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء اشہد ان لا الہ سبحان اللہ. جی ہم یہی یاد کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہ بھی صبح شام کی دعا میں مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچائے اور شیطان مردود کے شر سے بچائے, اور یہ کہ ہم کسی اور دوسرے مسلمان کی جو ہے وہ برائی کریں. تو جو اپنی جو دعائیں صبح شام کی دعائیں اور ابھی جو آپ لوگوں نے ساری دعائیں بتائے تو وہ ضرور ہمیں مانگنا چاہیے اپنی نمازوں میں, نمازوں کے سجدے میں, تشہد میں, آخری تشہد میں. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے, کیونکہ یہ بھی شرک ہے. اور شرک کے بارے میں کیا آتا ہے قرآن میں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو بغیر توبہ کیے کوئی مر جائے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. تو یہاں بیٹھے بیٹھے پہلے ہم لوگ دعا کرتے ہیں, اپنے اپنے دل میں دعا کیجیے. ہاں چلے جلدی سے دعا مانگے کہ جو بھی آج تک ہم لوگوں نے اپنے دل کی بات سنے, اپنی مرضی کی عمل کیے, جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان گناہوں کو معاف فرما. وہ دل میں دعا کیجیے. سید الاستغفار نا میم, وہ والا بھی یہی ہے سید, جس کو سید الاستغفار بولتے نا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, اس کے اندر بھی یہی آتا نا, یہی دعا جاتی اس کی بھی. بس گئی. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے, اور آئندہ ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. جی فہمیدہ, بالکل صحیح. وہ جو سید اللہ استغفار جو ہم لوگ مانگتے ہیں وہ بھی. ہاں چلے پھر. اور اس کے ریفرنس میں ایک حدیث بھی آتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا. جب اسے اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کو پوجنا شروع کر دیتا ہے. تو دیکھیں یعنی اسے کیا پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے وہ یعنی بالکل بے عقلی کا کام کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بناتے. یعنی ایک پتھر کی عبادت کرتے
اور پھر جب اس سے اچھا کوئی پتھر نظر آتا ہے تو وہ پہلے کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرے کو. تو اسی طرح دیکھیں دنیا میں لوگ کس کس چیز کی، کوئی درخت کی ہے تو کوئی کس کی ہے تو کوئی پتھر کی ہے تو کوئی سانپ کی ہے تو کوئی گائے کی ہے، اور کیا کیا چیز نہیں پوچھتے لوگ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، دنیا کے تمام انسانوں، پہلے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، پھر اپنے تمام مسلمانوں کو، اور پھر دنیا کے تمام مسلمانوں تمام انسانوں کو خواہش نفس کی پیروی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بچائے، دوسروں کی پیروی کرنے سے بچائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات، چاہے پھر وہ اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو، اپنی یعنی اللہ کی بات ماننے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے. ہمیں ہر عمل اور ہر بات خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور قرآن اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نفس کے شر سے، اپنی مرضی کے شر سے محفوظ رکھے. اپنے دل کی بات ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میری مرضی، جو مجھے پسند ہے وہ کروں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. چلے پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم تحسبو، کیا تم سمجھتے ہو، ان اکثرہم، کہ بے شک ان میں سے اکثر، یسمعون، سنتے ہیں، او یعقلون، یا عقل رکھتے ہیں، انہم الا کالانعام، مگر نہیں وہ مگر جانور کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے. یعنی وہ جو ہے وہ راستے کے اعتبار سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہیں مشرکین مکہ کی انتہا کی یہ حالت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو کہا جا رہا ہے وہ سن رہے ہیں، اور جو ان کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ سمجھ رہے، یعنی جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ سمجھ رہے، تو ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا کہ یہ لوگ جانور کے مانند ہے، بلکہ جانور سے بھی بدترین ہے، کہ جانور کم از کم آنے جانے کے راہ کو سمجھتا ہے، اور یعنی جو شیپرڈ ہوتا ہے، چرواہا ہوتا ہے، اس کی آواز سن کر اس کے مطابق دائیں بائیں ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ تو اپنے رب کو نہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور نہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ مشرکین مکہ کو تمام جانوروں سے بھی، جانور اور بلکہ تمام جانوروں سے بھی بدترین قرار دیا ہے. تو سبحان اللہ، اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت یہ ہے کہ یعنی اگر کوئی سنتا ہے، سبحان اللہ، ہم لوگ دن رات جو ہے وہ کوشش کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سنے، قرآن مجید اور جو دین کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں، وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ان لوگوں کی کیا بات ہو رہی ہے پھر؟ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مویشیوں کی طرح، آنام یعنی کہ مویشیوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ کے اعتبار سے بھٹکے ہوئے ہے. ایک سیکنڈ ہے. یہاں جو ہے وہ اس آیت میں جو ہے وہ حق کا انکار کرنے والے، یعنی جو بھی انسان، جو بھی لوگ حق کا انکار کریں گے اور اپنے نفس کی پیروی کرتے، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مویشیوں سے بدتر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ مویشیوں سے بھی بدتر ہے، یعنی ان سے بھی گئے گزرے. کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے یعنی جو حق کا انکار کرنے والے ہیں تو اور اپنے نفس کی پیروی کرنے والے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مویشیوں سے بدتر کیوں کہا ہے؟ کیوں کہ پہلی وجہ کہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے. جو جانور ہوتے ہیں نا، جو مویشی ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور وہ ان کے وفادار ہوتے ہیں. جبکہ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں اور جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، تو وہ تو اپنے یعنی رب کو بھی نہیں پہچانتے، اور جو ان سے کہا جا رہا ہے وہ کرنے کی بجائے اپنی مرضی کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو جانور ہوتے ہیں، وہ اپنے جو مویشی ہوتے ہیں، وہ اپنے مقصد یعنی اپنے جس مقصد کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں نا، وہی مقصد کے لیے وہ کام کرتے ہیں. یعنی جانور کو، مویشیوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟
تاکہ یعنی کچھ مویشی جو ہے وہ دودھ دیتے ہیں اور کچھ دودھ کے ساتھ جو یعنی ان کے بچے ہوتے ہیں، اور پھر جو مویشی ہے وہ اس کے لیے یعنی کام آتے ہیں، کس کے لیے؟ گوشت کے لیے بھی کام آتے ہیں مویشی، اور پھر کوئی ہل چلاتے ہیں، سبحان اللہ. تو جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہی کام کرتے، اس کے علاوہ نہیں کرتا. مگر انسانوں کا کیا حال ہے کہ جو حق کا انکار کرتے ہیں، جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ اپنے مقصد کو ہی بھول جاتا ہے. اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو وہ اپنے مقصد کو ہی بھول جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں، اور اس کے بارے میں ایسی جو ہے وہ پیچھے بھی پہلے بھی آیات گزر چکی ہے، تو اس سے ہم لوگ یعنی اس میں بھی یہ ساری ڈیٹیل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کسی کو یاد ہے یہ اور کہاں سے گزری تھی ایسی سیم آیت کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے؟ یہ سب باتیں یاد رکھنے والی ہے. دیکھیں انعام ہے میم. ہاں، سورہ الانعام میں کون سی آیت تھی؟ کیا آیت تھی؟ کوئی بھی نہیں مثال یاد ہے؟ بہت امپورٹنٹ مثال تھی وہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس قرآن، دیکھیں جن کے پاس سورہ الاعراف، ابھی ہم کو آیت تو نہیں یاد آ رہی ہے مگر سورہ الاعراف میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کتے کی مثال دی ہے، ان لوگوں کی کہ جس کے پاس قرآن کی نعمت آئے اور پھر اس کو قرآن کی نعمت مل جائے، اس کے بعد پھر وہ اگر دنیا کی طرف، یعنی قرآن تو آسمان سے آئی ہے نا، سبحان اللہ، اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جھک جائے اور دنیا کی طلب کرنے لگے، تو اس کی مثال، اور قرآن کو چھوڑ دے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دے، قرآن کے کلاسز کو چھوڑ دے، یعنی قرآن کو چھوڑ دے، تو ایسے لوگوں کی مثال کتوں کی طرح دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کہ لالچی کتا کیسا ہوتا ہے؟ لالچ کرتا ہے نا، کہ جتنا بھی اگر اس کا پیٹ بھرا بھی ہوا ہو نا، تب بھی اس کی زبان جو ہے وہ باہر رہتی ہے اور اس کی لال ٹپکتے رہتی ہے. تو اس کی مثال دی. اور پھر اسی کے آگے پھر آیت ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ وہ جانور اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کہ جو ہدایت آنے کے بعد پھر جو ہے وہ ہدایت کی پیروی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو بہت پناہ مانگنا چاہیے ان سب باتوں سے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمیشہ قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن کو سیکھنے والا، سمجھنے والا، قرآن کی تلاوت دن رات کرنے والا، اس کو سمجھنے والا. دیکھیے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ نہیں ہم لوگ جڑ پاتے کلاسز سے، تو کم سے کم قرآن سے جڑے رہے، اس کا میننگ ابھی ہم لوگ کو سمجھتا ہے، ہم لوگ قرآن دن رات پڑھیں گے تو وہ ساری باتیں ریوائز ہو جائیں گی انشاءاللہ. کبھی ہوتا ہے ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ جب ہم لوگ نہیں کلاسز سے جڑ پاتے کسی وجہ سے، تو کم سے کم قرآن کے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے دن اور رات کی گھڑیوں میں، اور پھر اس میں غور و فکر کرتے، پھر ہم کو ساری باتیں وہ یاد آتی ہے، پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، پھر اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سے خطاب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ سنیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. میم آیت نمبر سورہ الاعراف کی 176. ہاں ذرا اس کا ترجمہ پڑھیے پلیز. ایک منٹ. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیت کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر اس دوست زمین کی طرف جھک گیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے. اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کے واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک. تو یہ اور اس کے آگے کی جو آیت ہے، ہاں وہ آپ بعد میں تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آپ لوگ پڑھیے، تو اپنا قرآن کھولیے اور اس میں تفسیر بھی پڑھیے کلاس ہونے کے بعد، جب بھی آپ کو موقع ملے، آج یا ویکینڈ میں جب بھی. ہاں تو یہاں یہی بات آئی ہے آیت نمبر 44 نا. ہاں تو یہی بات آئی ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. تو ابن عباس فرماتے ہیں، اچھا یہ ہو گیا نا سفید پتر کالا پتر.
یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یعنی یہ تو چوپایوں سے بھی بدترین ہے، کیونکہ چوپائے یعنی کہ مویشی تو وہ کام سر انجام دے رہے ہیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، اور یہ لوگ اس لیے پیدا کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ غیر اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے، حالانکہ ان کی طرف رسولوں کو بھیج کر حجت تمام کر دی۔ تو یہ بھی دیکھیے پہلی آیت سے بھی ریلیٹڈ ہے، ہاں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے خواہشات کو اپنا الہ تو نہیں بنا رہے نا۔ ہمارا الہ کون ہے؟ الہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، ہاں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کے خواہشات سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی، اولاد کو بھی، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی۔ پھر آگے آیت ہے علم ترى، یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے نا، آیت نمبر 46 to 50، یہاں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں بتا کر جو ہے وہ توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی 5 دلائل یہاں پیش کیے گئے ہیں کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کرنے والی ذات کون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بتائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بس ہم جلدی سے گزر جائیں گے کیونکہ اس طرح سے ملتی جلتی آیات ساری بہت ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ علم ترى، یہاں تک آیت سمجھ میں آئی نا ساری؟ ہاں چلے، علم ترى، کیا بھلا ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، الہ ربی کا، اپنے رب کی طرف، کیف، کس طرح، مد الظل، اس نے پھیلا دیا سائے، ولو شاء، اور اگر وہ چاہتا، لجعلہ ساخنا، البتہ وہ کر دیتا ٹھہرا ہوا، ثم جعلنا الشمس، اور پھر بنا دیا ہم نے سورج کو، اس کی طرف علیہ، اس کی طرف، دلیلہ، نشانی۔ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجود اور قدرت کے اور توحید کے یہاں دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کو بیان کرنا شروع فرمائے جو اس کے وجود پاک اور اس کے قدرت پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کی مختلف اور متضاد اشیاء کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی بھلا آپ نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بھلا آپ نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیا ہے۔ تو سبحان اللہ، پہلے تھوڑا سا سوچئے سایوں کے بارے میں، سائے کس طرح سے ہوتے ہیں اور کس طرح سے بنتے ہیں۔ دیکھیں سایہ ہر وقت کیا سیم ہوتا ہے؟ سائے جو ہوتے ہیں شیڈو، ہاں، کس طرح بنا ہے سایہ، کس طرح بنتا ہے؟ ہاں، الگ الگ بدل، سائز اور شیپ کے ہوتے ہیں۔ جی، اور وہ کس طرح سے بدلتے، کب بدلتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ جیسے سورج ایک طرف سے دوسری طرف جی جاتا ہے اس سے سائے بدلتے ہیں۔ جی بالکل صحیح، سورج کی وجہ سے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو اس کے لیے ساتھ ہی ساتھ سورج کا بھی ذکر ہے، سورج نہیں ہوگا تو سائے نہیں بنیں گے، ہے نا، کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو پہلے تو پورا آسمان پر کیا چھایا ہوا رہتا ہے؟ سایہ چھایا ہوا رہتا ہے نا، جب تک سورج نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے زمین کو کور کر کے رکھتا ہے، یعنی وہ سایہ جو رہتا ہے پورا چھا جاتا ہے۔ یعنی جب غروب ہوتا ہے رات سے، دیکھیں اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے پھر دن آتا ہے نا، تو جب رات ہوتی ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سائے کو کھینچتا ہے، پھر وہ کیا ہے، پوری زمین پر جو سایہ جو شیڈو رہتا ہے چھا جاتا ہے، اور ہم لوگ آرام سے سو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ پھر جیسے سورج طلوع ہوتا ہے پھر وہ جو ہے وہ شیڈو جو ہے نا، یہ شیڈو رہتا ہے، یہ جو ہے وہ شیڈو ہے جو پورے ارتھ پہ جو چھایا ہوا رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب سن رائز ہوتا ہے تو کس طرح سے آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ شیڈو کم ہوتا ہے، اور پھر کس طرح سے شیڈو بنتے ہیں کہ جب مختلف ڈائریکشن میں، آج ہم وہ ڈھونڈ رہے تھے پکچر وہ شیڈو والی، تو مگر وہ ہماری جو ایک انسائکلوپیڈیا تھی بک تو وہی مل نہیں رہی تھی، تو اس میں بہت اچھی طرح سے دکھایا ہوا تھا کہ کس طرح سے، اور شاید اپنے پہلے بھی شاید نماز نبوی میں ہوا تھا یا کہاں ہوا تھا، کچھ پکچر تھی اپنے پاس ایک کہ مجھے کس طرح سے وہ اس میں ریکارڈنگ تھی اس میں، اور ہے وہ ویڈیو۔ اچھا ہاں، شیڈو کی نا، جی جی جی، ہاں، تو بعد میں آپ اس پہ شیئر کیجیے، ہاں، گروپ میں ہاں اپنے۔ تو کس طرح سے جب سورج نکلتا ہے پھر کتنا سایہ ہوتا ہے، پھر جب 90 ڈگری پر سورج آتا ہے یعنی کہ بالکل نون ہوتا ہے تو پھر کیسے جو اپنے جوتے کے تسمے کے برابر چھوٹا سا سایہ ہو جاتا ہے، نہیں جہاں ہم کھڑے وہاں ہی بس سایہ رہتا ہے۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا اپنے سایوں کو، تو سبحان اللہ، یہ سب کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتا بھی ہے اور کھولتا بھی، سکھیڑتا بھی ہے۔
تو اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی یعنی کہ سایہ کو جو پھیلا ہوا ہے یعنی جب گروپ ہوتا ہے اور پورے اس پر چھا جاتا ہے تو ویسا ہی اگر رکھے تو کنٹینیو رات ہی رات رہتی، پھر دن کہاں سے نکلتا ہے، پھر کس طرح سے ہم اٹھتے، کس طرح سے سارے کام کرتے ہیں نا. تو سبحان اللہ. تو یہ جو سائے ہے، سایوں کا بننا، سایوں کا سکڑنا، چھوٹا اور بڑا ہونا، یہ سب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. تو یہ سب کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر اسی طرح وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس کو ساکن یعنی ہمیشہ ایک جیسا رکھتا اللہ تعالیٰ، یعنی پھر ایک ہی حالت میں رکھتا، اندھیرا ہی اندھیرا، یا اگر اجالا ہے تو اجالا ہی اجالا. تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور پھر بنایا اس نے سورج کو دلیل. تو سبحان اللہ، یعنی سورج کے سائے پر دلیل بنانے کا مطلب ہے کہ سایہ سورج کی وجہ سے پھیلتا اور سکڑتا ہے. سورج غروب ہوتا ہے تو سایہ لمبا ہوتا ہے، رات ہو جاتی ہے، اور جب سن رائز ہوتا ہے تو سایہ سکڑتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اس کو دلیل بنایا. سبحان اللہ. اور جو ہے اس کے بارے میں اور سایہ دیکھیے، سایہ رات کو بھی ہوتا ہے، رات کا سایہ بھی ہوتا ہے، سورج کا سایہ بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا بھی سایہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور کیا تھا ایک سیکنڈ نا جی، بس اس میں کوئی آیت جس طرح چلے آگے دیکھتے ہیں. ثم قبضناہ، پھر قبض کر لیا، سمیٹ لیا ہم نے، الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا، سمیٹنا آسانی سے، سمیٹنا آسانی سے، یعنی کہ جو ہے وہ یعنی یہی کہ ایک سیکنڈ، یہ جو ہم نے ابھی پہلے بتایا نا وہی کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی بالکل روک کے ہی رکھتا کہ ایک ہی حالت میں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ سایہ کو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رکھے، نہ وہ کم زیادہ ہو، یعنی رات ہو تو صرف رات ہی رات ہو، اور دن ہو تو صرف دن ہی دن ہو. تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. اور وہی تو اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا. جو پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا، یعنی سائے کو آسانی کے ساتھ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. سدی کہتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو سمیٹ لیتے، حتیٰ کہ زمین میں سایہ ہی باقی نہیں رہتا، یعنی پورا کے پورا دن ہو جاتا ہے، بالکل سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پورا کے پورا دن ہو جاتا ہے اور سایہ باقی نہیں رہتا. پھر آہستہ آہستہ سایہ بننے لگتا ہے اور پھر اس کا کم زیادہ ہوتے رہتا ہے. تو یہ ساری اس میں باتیں آتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 47. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، لیل رات کو، لباس لباس. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رات کو، یہاں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ تمہارے لیے لباس بنایا. تو یہاں رات کو لباس کیوں کہا گیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کیونکہ لباس جس طرح انسان کے جسم کو ہاف ڈھانپ لیتا دیتا ہے. ہے، اسی جی. طرح سورج کو دن لباس ڈھانپ دیتا انسان ہے. کو، انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح ہاں رات بھی چھپا لیتی ہے ہاں تاریکی. دن کو ہاں ڈھانپ لیتا دن ہے. کو ڈھانپ دیتی ہے. جی 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 دن کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے نا، اور ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور کیسے آرام سے پھر ہر کوئی یعنی کوئی بھی جانور ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو، سوائے ان کے کہ جو راتوں میں جو غلط کام کرنے کے لیے جو نکلتے ہیں، یا وہ جنات ہو یا شیاطین ہو یا انسان بھی جو غلط کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو پناہ مانگنا چاہیے نا، کہ وہ جو ہم لوگ اس میں مانگتے ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، کہ جو رات کے وقت نکلتے ہیں ان لوگوں کے شر سے، کہ جو برے کام کرنے کے لیے بری نیت سے نکلتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پناہ مانگنے کی دعا جو سورہ جو ہے وہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے صبح شام، یعنی ہر نماز کے بعد بھی، اور پھر صبح شام کے اذکار میں بھی، اور رات کو سوتے وقت بھی 3 بار پڑھ کر پھر اپنے اوپر ایک بار پڑھے، ایک بار ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ کر، پتہ ہے نا یہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس میں پھونک مار کر دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اس میں پھونک مار کر پھر
कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास पढ़कर पूरे जिस्म पर पढ़ना है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार रात में सोते वक्त इस तरह से करना है। और हमें नजर बद से बचने के लिए जो है वो तरीका क्या है मौज़ूतैन का, कि सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास जो है वो पढ़कर फिर अपने हाथ पर दम करना है और पूरे जिस्म पर फेरना है। वो दिन के कोई भी हिस्से में या नमाज के बाद भी ये कर सकते हैं। और रात में सोते वक्त जो जब हम लोग करते हैं ना, तो पहले अपने दोनों हथेलियों को मुंह पे ऐसे रखकर उसमें फूंक मारना है और फिर पढ़ना है और फिर पूरे जिस्म पर फेरना है। और जो नजर के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या है कि पहले 3 बार पढ़ना है, फिर हाथ पर फूंक मारकर और पूरे जिस्म पर फेरना है। समझ में आया ये 2 फर्क? रात में सोते वक्त का जो ये है तरीका और जो दिन में हम लोग पढ़ते हैं उसका तरीका फर्क है। हाँ, सब ऐसे ही करते हैं ना सब? चले इंशाल्लाह ऐसे ही करते होंगे। तो फिर यहाँ जो बात आई वो क्या है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हुवल लज़ी है, क्या अल्लाह ताला ही वो ज़ात है कि जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को लिबास लिबास सुभान अल्लाह वन नौम सुबाता, और नींद को बाइसे आराम। सुबाता यानी कि क्या है? सुबाता का जो मीनिंग है काटना है, काटना है यानी कि काटने की चीज। तो नींद को ये क्यों कहा गया है? क्योंकि नींद जब आती है ना तो सुभान अल्लाह वो अपनी थकावट को काट देती है और नींद जो है वो बाइसे आराम बनती है, आराम का जरिया बनती है। तब इंसान देखे सुबह में रात में हम लोग सोते हैं, फिर सुबह में जो है वो ताजा दम होकर उठते हैं। सुभान अल्लाह। वजाअलन नहारा नुशूरा, और बनाया दिन को हमने जी उठने का वक्त। और सुबह में जब दिन निकलता है तो जी उठने का वक्त, यानी कि हर कोई जो है वो अपने अपने माश की तरफ, अपने अपने काम की तरफ निकलता है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर रात होती ही नहीं तो कितने चीजों से हम लोग महरूम हो जाते। क्योंकि ये जो नींद जो है ना वो भी बहुत बड़ी निशानी है कि नींद में जो है वो आप लोग थोड़ा इस पर रिसर्च कीजिए। और बल्कि हम तनवीर से कहते हैं कि नींद के जो फायदे हैं ना, अपने डॉक्टर तनवीर, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को अपने नेक्स्ट जब भी पीरियड होगा ना तो उसमें जरूर बताइए कि नींद में बॉडी में अपने क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या। उसमें से जो तफसीर में बात आई थी, जैसे कि जिसमें जो खलिए रहते हैं ना वो नए खलिए बनते हैं। और फिर जो यानी इसमें हम लोग सुन चुके कि इंसान की आंखों पर जो लेयर रहती है ना तो वो भी नई लेयर आती है। और जो अपने जिस्म के स्किन के जो डेड खलिए जो रहते हैं ना तो वो निकलते हैं और दूसरे खलियात आते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल जो हम लोग अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डॉक्टर तनवीर से सुनेंगे इंशाल्लाह। ओके जी मैम। अच्छा, तो चले यहाँ तक ही फिर आज हम लोग अपना लेसन रखते हैं। कल इसके बारे में भी हम लोग सुनेंगे कि नींद में किस तरह से यानी जो अपने जिस्मानी फायदे होते हैं तो उसके बारे में सुनेंगे। फिर बाद में और आगे हम लोग इसकी तफसीर करेंगे। तो यहाँ तक अपना लेसन रखते हैं। चले, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।